والصلاة والسلام على من اسمه أحمد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من لا نبي بعده أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اس کائنات میں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں منظور و مقبول ہو جائے. اس لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ جو محنت فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی ایسا نہ ہو جو دن قیامت کے میدان حشر میں ذلیل ہو، خوار ہو، بلکہ جو انسان بھی میدان حشر میں پہنچے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے، حتیٰ کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد میرا ہر امتی پیدل چلنے کی بجائے نوری مخلوق فرشتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ وہ لوگ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امتی ہوں گے، ان کو ہم دن قیامت کے وفد اور مہمانوں کی شکل میں لائیں گے. سبحان اللہ. اور عرب کے دستور کے مطابق مہمانوں کا وفد وہ اونٹوں کی سواریوں پہ سوار ہو کے آتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن قیامت کے اونٹ وغیرہ چار پائے جانور سواریاں تو ہوں گی نہیں. اللہ رب العزت اپنے نوری فرشتوں کو حکم دیں گے
کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو قبروں سے اٹھ رہے ہیں ان کو پیدل نہ چلنا پڑے، نوریو تم جاؤ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے میرے میدان حشر میں لاؤ۔ گویا قیامت کے دن عملی طور پہ اللہ نے ثابت کر دینا ہے کہ نور جو ہے وہ نیچے کے لیے ہے اور بشر اوپر کے لیے ہے۔ آج دنیا میں اختلاف چلتا ہے کہ نور اعلی ہے یا بشر اعلی ہے۔ ادنا سے ادنا امتی جو ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ کا، وہ قبروں سے نکل کر میدان حشر تک، حالانکہ ایک چٹکی کی دیر سے پہلے اللہ چاہے تو اسے میدان حشر میں پہنچا سکتے ہیں، سواریوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، مگر سپیشل مستقل طور پہ فرشتوں کی ٹیمیں بھیجی جائیں گی کہ الی الرحمن وفدا، رحمان کے دربار میں مہمان آ رہے ہیں، فرشتوں اب استقبال بھی تم جا کے کرو اور کندھوں پہ سوار کر کے خاکی بندوں کو تم میرے میدان محشر میں لے آؤ۔ خدا جانے اس دن وہ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں نور اعلیٰ ہوتا ہے اور بشر گھٹیا ہوتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ اور اس کی کیفیت بھی قرآن مقدس نے بیان کی ہے۔ جب پہل فرشتے پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، قبروں سے اٹھ رہے ہیں امتی محمد مصطفیٰ کے، اور یہ دوڑ کر بھاگ کر فرشتے، وفد کے وفد، جھولوں کے جھول، ٹیموں کی ٹیمیں، دتھے کے دتھے، ٹنڈے کے ٹنڈے فرشتوں کے دوڑ دوڑ کے آئیں گے اور کہیں گے تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، دور سے ہوں گے تو فرشتے مگر خوبصورت انسانوں کی شکل میں تبدیل ہو کر کہیں گے آؤ دوستو بغل گیر ہونے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جپے ڈال کے ایک دوسرے کو ملنے لگیں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہم تو تمہیں کیا ملتے، ہم اللہ کی طرف، اللہ کریم کی طرف سے تمہیں مل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ملنے سے پاک ہوں، او فرشتوں تم جلدی دوڑ کے جاؤ میرے خاکی بندوں کو ملو، معانقہ کر کے ملو، اور یہ ساتھ کہہ دینا ہم اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ کی طرف سے ساتھ ساتھ ملنے کے ساتھ کہیں گے اللہ کریم فرما رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، ڈرنا نہیں، کوئی خطرہ نہیں کرنا، تم چونکہ امتی ہو میرے محمد الرسول اللہ کے، اتنی نسبت ہی کافی ہے، جس کو میرے پیغمبر کے ساتھ امتی ہونے کی نسبت بھی پیدا ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی توہین کی جائے، نہیں نہیں
ادخلوها خالدین، میرے سلام لے کر سلامتی کے ساتھ بہشت برین میں داخل ہو جاؤ، تم سے سوال و جواب کرنے کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا شان نصیب ہوتا ہے امتی کو، بشرطے کہ وہ امتی ہو محمد رسول اللہ کا۔ اور کسی پیغمبر کے امتی کے لیے یہ ضمانت نہیں، ضمانت صرف یہ ہے کہ یہ شخص امتی بن جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن مقدس خود جواب اس بات کا دیتا ہے کہ اتنی فضیلت اور اتنا درجہ ان کو کیوں ملے کہ اللہ کریم کے فرشتے ان کو کندھوں پہ سوار کر کے لے جائیں گے۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے آواز آئے گی، سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ میرا سلام ہو لوگو، بما صبرتم، اس لیے میرا تم پہ سلام ہے کہ تم نے دنیا کے اندر مصائب برداشت کیے مگر محمد کی غلامی نہیں چھوڑی، تم نے دنیا کے اندر بھوک، افلاس، پریشانی، اذیتیں، بہتانات، کشت و خون، فتنہ و فساد، سب کچھ برداشت کیا مگر صبر، تم اپنے آپ کو تم نے اتنا روک کے رکھا، جما کے رکھا کہ محمد کریم کی غلامی سے ایک بال کے برابر بھی تمہیں ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوئی۔ اب اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے کہ فادخلوها خالدین، میدان حشر میں تم سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جلدی دوڑ کے بہشت برین کے جس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے وہی ہے۔ ان لکم لاجرا غیر ممنون، اور جتنا علاقہ جا کے وہاں مل لوگے اور کہو گے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، لاکا غیر ممنون، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرا احسان ہے تم پر، نہیں نہیں، یہ بہشت ہے ہی تمہاری اور تم اسی بہشت کے لیے، اس لیے کہ تمہارے اندر نسبت پیدا ہو گئی ہے امت محمد الرسول اللہ۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ امتی ہونے والا یہ ایک رشتہ اتنا بڑا کڑیل اور سخت ہے، اتنا شیریں اور پیارا ہے کہ اللہ کریم اس انسان سے حساب کتاب بھی نہیں لیتے، تو کیا محمد الرسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے اللہ پاک کو جس کی وجہ سے جو انسان بھی منسوب ہوتا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس کی بخشش ہوتی جائے؟ اس کا جواب بھی قرآن مقدس نے دیا ہے کہ میرے دربار میں اللہ کریم فرماتے ہیں جو انسان مقبول ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اعلان جو وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرتا جائے گا میرے دربار میں مقبول زیادہ ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ کوئی عاجزی کرے گا، عجز و نیاز میں، اپنی ضعیفی اور ذلت میں، اپنی عاجزی اور ناتوانی میں، اپنی کمزوری میں جتنا بھی اعلان کرنے کے اندر کوئی شخص زیادہ ترقی کرتا چلا جائے گا، میرے دربار کا قانون ہے کہ جتنا ہی کوئی زیادہ عاجز ہو کے رہے گا میرے دربار میں اتنا ہی زیادہ شان کا ترہ اس کا بڑھ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے جتنا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعلان کیا ہے 14 طبق کی کائنات مل کے بھی اگر عاجزی کا اعلان کرے اتنا اعلان نہیں کر سکتے، لہذا چونکہ عاجزی کرنے میں میرے محمد کا اول نمبر ہے اس لیے شان اور مرتبے کے اندر بھی میرے محمد کا اول نمبر ہے، لہذا جس بندے کو نسبت محمد کے ساتھ پیدا ہو جائے گی اس کے لیے بخشش کا بھی اول نمبر۔
طرف 14 طبق کی کائنات مل کے عاجزی کرے اور اپنی کمزوری کا اعلان کرے، مگر پھر بھی ان کا پلڑا اوپر رہے گا۔ اکیلے محمد الرسول اللہ نے جتنی اپنی عاجزی کائنات کی ذلت اور عاجزی کا بیان کیا ہے، پھر وہ پلڑا نیچے کو رہے گا۔ اس لیے نبی کریم کا نام آسمانوں میں احمد، نام کیا ہے؟ بولو احمد، زمین میں ہے محمد، محمد بعد میں ہوتا ہے اور احمد۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کو محمد میں نے کہا اس لیے کہ پہلے احمد تھا، اور احمد کا معنی یہ ہے کہ 14 طبق کی کائنات مل کے میری تعریف اور حمد کرے، پھر بھی وہ گھٹیا رہے گی، مگر سب سے اعلیٰ تعریف وہی ہے جو میرے احمد نے کر کے دکھائی۔ چونکہ میری تعریف اور اپنی عاجزی بیان کرنے میں میرے محمد کریم بے مثال ہیں، اس لیے ان کا شان بھی بے مثال ہے، اس لیے اس کے امتی کا شان بھی بے مثال ہے۔ بے مثالوں کا یعول بھی بے مثال، بے مثالوں کی عادات بھی بے مثال، بے مثالوں کی محفل بھی بے مثال، بے مثالوں کا اعلان بھی بے مثال، بے مثالوں کا عنوان بھی بے مثال، بے مثال کا قرآن بھی بے مثال، بے مثال کا شان بھی بے مثال، بے مثال کی لسان بھی بے مثال، بے مثال کی امت بھی بے مثال، بے مثال کی محنت بھی بے مثال، بے مثال کی ملت بھی بے مثال، بے مثال کی جنت بھی بے مثال، بے مثال کی امت بھی بے مثال۔ چونکہ بے مثالیت کا نمونہ بن کے آیا میرا پیغمبر، میری تعریف کرنے میں، اپنی کمزوری اور عاجزی کے اعلان و اظہار کرنے میں محمد جیسا کوئی نہیں، اس لیے نہ محمد جیسا میرے جہان میں ہے، نہ محمد جیسا میری دکان میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اردو سمجھ آ رہا ہے یا اپنی دوسری بولی میں کہوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھیے، جتنا اپنی عجز و کمزوری اور ضعیفی کا اعلان دربار الہی میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اس کی مثال کہیں ملتی؟ 1,24,000 پیغمبر کی سنت اور شریعت میں بھی اس عاجزی کا اعلان نہیں ملتا جتنا کہ اکیلے محمد الرسول اللہ کی زبان مقدس سے نکلا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی عاجزی کے اندر ترقی کرتا جائے گا، شان اور منقبت اور درجت کے اندر بھی ترقی کرتا جائے گا۔ اللہ کے سامنے جو متکبر ہو کے رہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے جو عاجز ہو کے رہے، اللہ اس کو عزیز بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ تمام کی تمام کائنات کی عزتیں اور ذلتیں، ان تمام کا دامن یہ اس عجز و نیاز کے اندر ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو قرآن اور سنت بار بار اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے دربار میں جتنا عجز و نیاز کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے وہی طریقہ جو امتی اختیار کرتا جائے گا، اس کا شان اور مرتبہ بھی بہت بلند ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے اتنا عجز و نیاز پیش کیا ہے اپنا، لا اقول لکم لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ او کائنات والو، لوگوں کے ملا اور پیر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عالم الغیب ہیں، اللہ کی تقدیر میں ہمارا ہاتھ ہے، کہتے ہیں نا؟ یہاں نہیں کہتے ہوں گے، بات عرب کی ہو رہی ہے۔ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے مولوی، ہمارے فقیر، ہمارے جتنے ہی ہیں
سب بے نیاز ہیں، اللہ کریم کی سرکار میں مختار ہیں، اللہ کے خزانوں کے اندر ان کا ہاتھ رہتا ہے، وہاں سے مٹھی بھر بھر کے اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو دیا کرتے ہیں، عالم الغیب ہوتے ہیں، کل کی بات بتا دیتے ہیں، اور اللہ کے نور سے نور جدا ہوتے ہیں۔ لوگ تو یوں کہتے ہیں، مگر 44 لاکھ کے مقابلے میں اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کھل کھل کے اعلان فرما رہے ہیں، لا اقول لکم انی خزائن اللہ۔ لوگوں، میں جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانوں پہ میرا قبضہ ہے، یہ غلط بات، یہ جھوٹی بات میں نہیں کہوں گا، یہ جھوٹوں کی عادت ہے، کذابوں کی عادت ہے، باہتین بہتان تراشنے والے موذیوں کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، میں کیا کہتا ہوں، دھڑلے سے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں اور کیا نہیں کہتا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے خزانوں میں میرا ہاتھ ہے تو یہ سری جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ بولنے کا مجھے عادت نہیں ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اگر میں یوں کہنا شروع کر دوں کہ میں غیب جانتا ہوں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ جھوٹ ساری دنیا تو بول سکتی ہے، پر محمد کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکل گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، جھوٹے لوگ تو کہتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کے نور سے نور جدا ہوتے ہیں، مگر لوگوں میں محمد یہ جھوٹی بات نہیں کہہ سکتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نور کا بنا ہوا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تو کون ہوں؟ انسان۔ اتنا واشگاف الفاظ میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعلان، پھر یہی کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ، عرفات کا میدان ہے، 90,000 قدوسیوں کی فوج حضرت محمد مصطفیٰ کے ماحول میں آس پاس کھڑی ہے، آپ اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں، اور اتنے مریدین کے ہوتے ہوئے عجز و نیاز کا یہ عالم ہے کہ داڑھی مبارک پالان سے کھستی جا رہی ہے، اور پھر وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک۔ بعض روایات میں آتا ہے جو شخص یہی کلمات کسی حاجت کے وقت دہرانا شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی کیسے لوٹا، کیونکہ اس میں اعلیٰ درجے کی عاجزی ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمائی۔ اس عاجزی پہ اگر یقین نہیں آئے گا تو مشرک کو نہیں آئے گا، مومن آدمی تو اس کی انکار کی گنجائش بھی نہیں رکھتا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک
اللهم إني عبدك المذنب البائس الفقير المستجير المستغيث المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. اللهم فقيرك بفنائك، اللهم عبيدك بفنائك، اللهم سائلك بفنا. اللہ یہ انداز کون اختیار کرتا ہے؟ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر میں سے کسی سے ایک جملہ بھی ثابت نہیں اس عجز و نیاز کا، جو عجز و نیاز کا درجہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے اندر پیدا کیا. اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا وہ غلام ہوں جس کو اپنے وجود کے ایک بال پہ بھی قبضہ نہیں. اللہم انی عبدک العبد من لا یملک شیئا. تمام عرب کی لغتیں متفق ہیں اس پہ. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اس کو کہتے ہیں جو اپنے بال پہ بھی قبضہ، کہ جب چاہے اس کو سفید کر دے، جب چاہے اس کو کالا کر دے، یا اگر اللہ کریم ایک بال کو کھیڑ دے تو وہ اپنے پھوکے شوکے کے ساتھ وہاں اس کو پھر گاڑ دے. یہ اس کی طاقت بھی نہیں ہوتی. اب تو اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود پہ رہنے والے ایک بال پہ بھی قبضہ کرنے والا نہ ہو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا وہ غلام ہوں جس کو اپنے وجود پہ وجود کے ایک بال پہ بھی قبضہ نہیں. ابن عبد کا، میرا باپ اسی طرح تیرا غلام. ابن امت کا، میری ماں بھی اسی طرح تیری غلام. بات سمجھ رہی؟ حیا والا آدمی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی سرکار میں مختار ہے، یا مشکل کشا ہے محمد مصطفیٰ، یا حاجت روا ہے، یا انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نور سے نور جدا ہے. ست پشتیا کو بے حیا ہو تو وہ کہے. حیا اور غیرت والا آدمی کبھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ 14 طبق کی کائنات نے جتنے عجز و نیاز کے باپ اللہ کے سامنے کھولے ہیں وہ صرف اکیلی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کے بعد اس کے مقابلے میں اور کسی نے ایسا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ زندگی میں بھی شان ملا تو 14 طبق کی کائنات سے زیادہ ملا. زمین پہ رہے تو بھی شان پہ اول نمبر، عرش برین تک پہنچے تب بھی شان میں اول نمبر، وفات ہوئی تو بھی شان میں اول نمبر، دن قیامت کے آئیں گے تو بھی شفاعت کے میدان میں اول نمبر. یہ اول نمبر ہر معاملے میں کیوں نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ کی تعریف اور اپنی عزت و نیاز بیان کرنے میں اول نمبر تھے. اللہ کا قانون ہے جو بندہ عاجزی کے اندر ترقی کرتا جائے گا اس کے ترہ شان کی چادروں کو بڑھانے کے لیے میں خود ترقی کرتا جاؤں گا. اور جو شخص ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اپنے آپ کو متکبر کہے، اللہ کی عبادت کرنے سے آر شرم محسوس کرے، اللہ کریم فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین. اپنی عبدیت کا اعتراف کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارنے والا آکر خان اس کی گردن مروڑ کے جہنم کے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا. اس کی شفاعت کرنے کا دم بھی کوئی نہیں بھرنے والا ہوگا. اور اگر اس کو عادت ہے میرے دربار میں عجز و نیاز پیش کرنے کی، عاجزی ایسا ہتھیار ہے جہاں بلڈوزر کام نہیں آ سکتے، جہاں کلاشن کوپیں کام نہیں آتی، جہاں ایٹم بم نہیں کام آ سکتے، وہاں اللہ کے سامنے عجز و نیاز کام آ جاتا. ویسے سمجھ رہا ہے تو ایک مثال سن لے. ہتھیار جہاں فیل ہو جاتے ہیں وہاں عجز و نیاز کام آتی ہے. یہی اصل ہتھیار ہے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا تھا اور جس کی وجہ سے ترہ اور شان اللہ کریم نے بلند کر دیا.
جنگ بدر کا ہو رہا، ادھر 13 لاکھ کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے 15,000 تھے مشرکین کی فوجی، بہرحال ہزاروں اور لاکھوں کی نفری تھی۔ ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے تھے؟ 311۔ اب 13 بھول جاؤ، 2 اور گھٹا دو نا، پہلے 313 تھے نا مشہور، اب یہ کیا کہو 311 اور صرف 11 ہی تھی کیا تلوار، باقی 100 ڈنڈا۔ اللہ اللہ، اتنا خوف و ہراس پیدا ہوا کہ آخر کار اللہ کریم کا پیغمبر سجدے میں گر گیا۔ دیکھا اب دوسرے ہتھیاروں کی کمی ہے، اصل ہتھیار، اصل اسلحہ جو محمد پاک کے دل میں تھا اس کو ظاہر کر رہے ہیں اپنے اللہ کے دربار۔ سجدے میں جا کے اللہ کا پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان هذه اصابۃ قلیلۃ، اللہ یہ میری مٹھی پر جماعت، یہ میری جماعت جس کی نفری ہے قلیل، نہ کر آج مجھے ذلیل۔ ہتھیاروں کے لحاظ سے ہیں ہم پورے علیل، بن جا تو میری دلیل، تو نے خود بنایا مجھے اپنا خلیل۔ اللہم انت العزیز لا تجعلنا اذلا، اللہ تو عزیز ہے، آج ہماری ذلت کا سامان بظاہر تو سارا مہیا معلوم ہوتا ہے، اللہ میری نفری تھوڑی ہے، ہمارے پاس صرف دعا ہے، اور اللہ تو نے پہلے بھی مجھے کہا ہوا ہے الدعاء سلاح المومن، عاجزی کرنی اللہ کے دربار میں یہی مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، یہی مومن کا، اور دعا یہ عاجزی ہے نا۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ مشرک البتہ جو ہے یہ عاجزی نہیں سمجھتا، مسلمان تو دعا کو عاجزی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں ذلیل ہوں، عاجز ہوں، تو عزیز ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان، انفعنی منک بنفعت خیر تغننی بها عن رحمت من سواک، اللہم ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ فتح قریب، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید، اسألک بعزک الذی لا جرام وبملکک الذی لا یزام وبنور وجهک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ہؤلاء الکلاب۔ مومن آدمی کی دعا میری عاجزی ہوتی ہے، مشرک البتہ عاجزی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اللہ دے دے دے، 5 تن کا واسطہ ہی دے، بڑھ کے دیتا ہے کہ نہیں؟ مومن آدمی تو دعا میں کیا کرتا ہے؟ عاجزی کرتا ہے۔ عاجزی کا اول پرخشہ بھی یہی دعا ہے، اس لیے سب سے زیادہ جو استعمال فرمایا محمد مصطفیٰ نے وہ یہی دعا والا نسخہ استعمال فرمایا، اور کیا کہا سجدے میں؟ اللہم ان هذه اصابۃ قلیلہ، اللہ یہ میری جماعت ہے قلیل، اسلحے کے لحاظ سے ہیں ہم علیل، مگر تو ہے میرا رب جلیل، بن جا تو میری دلیل، کیونکہ تو نے مجھے بنایا ہے باب ابراہیم کے بعد اپنا خلیل۔
اللہم انت الجلیل۔ اللہ کے پاک پیغمبر سجدے میں دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رو رو کے ادھر یہاں داغ پڑ گئے ہیں آنسوؤں کی۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، آگے سے بیٹھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے یہاں سے ہاتھ رکھ کے اوپر اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کا پاک باز بندہ اللہ کے پاک باز پیغمبر سے عرض کرتا ہے، ان اللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کریم آپ کو کبھی عاجز نہیں کرے گا، اللہ کریم آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، شرمسار نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول، آج تو آپ اتنی منتیں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو شک پڑ رہا ہو کہ کیا نتیجہ ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر عرض فرماتے ہیں، نہیں صدیق، مجھے بھی یقین ہے اللہ اپنے عاجزی کرنے والوں کو ذلیل نہیں کرتا، مگر جب اس کی بے پرواہی پہ خیال جاتا ہے، جب اس کی لاؤبالی پہ خیال جاتا ہے، اس وقت عاجزی کرنا ضروری ہوتی ہے کہ اگر کسی کو ذلیل کر بھی دے تو اس سے پوچھنے والا تو ہے ہی کوئی نہ۔ اس کی شاذوری اور کمال تقدس کی وجہ سے اس کی ذات کے سامنے عجز و نیاز پیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے اللہ کے دربار میں جو عاجزی کی جائے اس سے بڑا ہتھیار کامیابی کا اور کوئی۔ مگر کہتے ہیں نبی کریم تل کا بے تل کا ہو گیا۔ غار میں جب تھے او صدیق، میں نے تمہیں تسلی دی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج غار سے باہر میدان کارزار میں ہے تو تو مجھے تسلی دے رہا ہے، اندر میں باطن میں تسلی میں دیتا ہوں، ظاہر میں تو نے تسلی دی، اس لیے تل کا بے تل کا ہو گیا، ویڑ جھڑ ہو گئی، سودا برابر ہو گیا۔ اچھا اللہ کامیابی دے، چنانچہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف ہزاروں اور لاکھوں مسلح، دوسری طرف تلواریں کتنی تھیں؟ 11، باقی تت کے ڈنڈے سوٹے۔ اللہ کریم اسی سجدے کی حالت میں اپنے پاک پیغمبر سے کہتے ہیں، اے میرے رسول، جگہ اسی اینک والے کو تو بخشا ہوا ہے، اے میرے رسول کتنی فوج چاہیے؟ تیری فوج تھوڑی ہے تو ہماری فوج تو، تیری فوج اس میں تو کمی آ سکتی ہے، ہماری فوج میں کمی۔ اگر تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے تو ہمارے تو پاس ہتھیار بڑے ہیں۔ بتاؤ تیری فوج کی نفری 311 ہے، اب بتاؤ کتنے فوجیوں کی ضرورت ہے؟ فرشی تو تھوڑے ہیں، عرشی بھی میرے پاس ڈبل جہاد کرنے کے لیے گھوڑے ہیں، اس لیے میرے پیغمبر بتاؤ کتنے فوجی چاہیے؟ 1000 بھیج دوں، 3000 بھیج دوں؟ اچھا بخمسة آلاف من الملائکہ، اچھا 5000 فوجی میرے آ جائیں گے، وہ خود لڑیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اصل ہتھیار تو تیرا یہ عاجزی ہے اور دعا ہے جو تو نے سجدے کے اندر ظاہر کر دیا، اور میرا قانون ہے جو بندہ عاجزی کرتا جائے میں اس کا ترا عرش معلی سے بھی اوپر تک لے جاتا ہوں، کیونکہ میرے دربار میں عاجزی چلتی ہے، تکبر اور بڑائی نہیں چلا کرتی۔ اے میرے پیغمبر لاؤ ان کو۔ صحابہ کرام جب نکلے ہیں، جب بھیڑ کی لڑائی شروع ہوتی ہے، صحابی جب کسی مشرک کو مارنے کے لیے تل پڑ رہا ہوتا تھا، جو ہی تلوار کا وار کرنے لگتا، تلوار پہنچنے سے پہلے مشرک کی گردن، مشرک کا سر دھڑ سے
ساتھ والے کو کہتا یار یہ کیا بات ہے، میں نے ابھی تلوار کا رگڑا لگایا ہی نہیں اور اس کا سر تو پہلے۔ وہ ساتھ والا کہتا تھا خاموش، اوپر والے فوجی اترے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 70 مشرک مارا گیا، 70 قبر چٹ پکڑا گیا اور 70 بھاگ گیا، کہیں کہیں گئے کوئی کہیں گیا۔ جب پکڑے گئے اس کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، کہنے لگے یار ہم نے تو قتل ہی نہیں کیا، مشرکوں کو قتل تو کیا تھا اوپر والی فوج نے، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ثواب جہاد کا بھی ان کو ملے گا، ہم تو معروم ہو گئے۔ اللہ نے فوراً فرما دیا اصحابہ کو نہیں تمہاری عاجزی چونکہ سبب بنی تھی اس لیے فوج تو ہماری قتل کرنے والی تھی، مگر ثواب امت محمد کریم کو دیا جائے گا۔ جہاں عجز و نیاز پہنچتا ہے وہاں تلواریں کام نہیں کر سکتی، جہاں عجز و اتنا مقام ہے، لہذا اللہ کے پاک پیغمبر نے جتنی عاجزی کا اعلان کیا ہے اپنے لیے اتنا اور کسی سے ثابت نہیں ہو سکا۔ جو اللہ کے رسول عاجزی کا اعلان کرتے گئے ہیں تو اللہ کریم آپ کا شان اور مرتبہ بلند کرتے گئے، حتیٰ کہ اب ضرور کہنا پڑتا ہے نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آج مساز میں، محمد پاک کا مقام کتنا بلند ہے، نہ اللہ کے جہان میں اس جیسا موجود ہے، نہ اللہ کی اپنی دکان میں اس جیسا موتی موجود ہے۔ عاجزی میں بے مثال، شان کے تقدس میں بے مثال، اس لیے بے مثالوں کا جو امتی بن جائے گا وہ امتی بھی بے مثال، حتیٰ کہ اولیاء عدالت کے کٹہرے میں دن قیامت کے اس سے بھی سوال و جواب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کریم بغیر سوال و جواب کے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پہ سلام ہو، تب تم میں خدا تمہیں مبارک دیتا ہوں، فادخلوا، بہشت میں بغیر حساب کے داخل ہونے پر میں اللہ تم کو مبارکباد دے رہا ہوں، جس کو خود اللہ مبارک دے۔ اور میاں بہشت میں جا رہے ہو صوفی جی، پیر جی، مولوی جی، مولوی اور پیر کے لیے مقام تو مشکل ہے، پر اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے ان کو بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ فرمائے ہو جانے والے، کہاں جا رہا ہے؟ تیری بہشت میں جا رہا ہوں۔ اچھا، بارک اللہ فیکا، وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ تجھے برکت ہو، مبارک ہو بہشت کا داخلہ۔ آج تیرے ہاتھ میں مبارک کا پروانہ ہے، کیوں؟ منو کے شاہ اس زیبا جس کو آج عدالت کے کٹہرے میں صرف سوال کیا گیا ہے وہ بیچارہ اڑ گیا اور مارا گیا، اور جس سے سوال بھی نہیں کیا گیا اور اپنے ہاتھ میں پروانہ لیے ہوئے بہشت برین میں داخل ہو رہا ہے، اس سے بڑی مبارک اس کو کیا ہو۔ مگر مبارک کا نتیجہ کس میں آیا ہے؟ محنت یہ تھی کہ اس نے عاجزی کی ہے، اور عاجزی محمد کی سنت کی اتباع نے کی ہے، اس لیے محمد کا بھی اول نمبر ہے، محمد کی امتی کا بھی اول نمبر ہے۔ اللہم انی عبدک، کہا تھا نا، ترجمہ کر لیں اس کا، اللہ کرے کہ نہ کریں، کر لیں ترجمہ، ہاتھ کھڑا کرو جو کہتے ہیں نہ کرو، اچھا نہ کرو، مطلب یہ کر لینا چاہیے۔ ہاں، ایمان سے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کی اصل ناز اور عاجزی کا منکر سوائے مشرک کے کوئی اور ہے؟ ہر چیز نے پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کیا ہے، نہیں کیا تو ذلیل مشرک نے نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے جو نکتہ اور جو در یگانہ اپنی زبان سے پیش کیا ہے ہر کسی نے مان لیا ہے، مشرک ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ صرف یہی کہے گا اسی یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیاں سردیاں رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہاں ہم سڑیں گے وہاں تم سڑو گے، سودا ہمیں بھی منظور ہے، یوں ہی صحیح۔ مگر ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا تقدس اتنا بلند ہے
کہ صرف یا محمد کہنے والا بھی کافر ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ کو اس طرح بلانا جس طرح ایک دوسرے کو آدمی بلاتا ہے، یہ پیغمبر کی توہین ہے. اس لیے اللہ کریم کبھی تو کہتے ہیں طٰہٰ، کبھی کہتے ہیں یاسین، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المدثر، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی کہتے ہیں یا ایھا النبی، کبھی فرماتے ہیں یا ایھا الرسول. یا محمد کبھی اللہ نے نہیں کہا. یہ سبق پڑھایا ہے کہ بندے ایک دوسرے کو بھی نام لے کر بلائیں، میرے محمد کو بھی نام لے کر بلائیں. ایسا نام لے کر بلانے والا یہ مرتد تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے ہو کہ اگل رہے ہو؟ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اللہ جتنا بھی عجز و نیاز کام آئے گا اتنا اللہ کے دربار میں اور کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں. کوئی سوال آپ سے کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا شان کیوں بلند ہے، مرتبہ کیوں بے مثال ہے، آپ دھڑلے سے جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی ذکر اللہ، آپ کی عبادت الہیہ، آپ کا عجز و نیاز یہ چونکہ بے مثال ہے، اس لیے اللہ کا قانون ہے جو عاجزی میں بے مثال ہوگا شان بڑھا دینے میں میں بھی بے مثال کر دوں. اللہم انی عبدک. ایک دن اپنے صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں اللہ کے پاک رسول، فرماتے ہیں لا تخافونی، او میرے ساتھیوں مجھ سے ڈرا نہ کرو، مجھ سے ڈرا نہ کرو. انما انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کے گزارا کر لیتی تھی. میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو مہینوں سال ہاں سال کا سوکھا خشک گوشت کھا کے گزارا کر لیا کرتی تھی. انما انا عبد اللہ و رسول، اول نمبر پہ میں اللہ کا محتاج بندہ ہوں، دوسرے نمبر پہ رسول ہوں. جو میری محتاجی کا منکر ہوگا وہ اول درجے کا کافر ہوگا، جو میری رسالت کا منکر ہوگا وہ نمبر دوم کا کافر ہوگا. اس لیے لوگوں لا ترفعونی فوق قدری فانما ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا. لوگوں جتنا اللہ نے میرا قدر بنایا ہے اس سے زیادہ مجھے اوپر نہ لے جانا. یا رسول اللہ آپ کا کتنا قدر اللہ نے بنایا ہے؟ جواب دیتے ہیں ان اللہ جعلنی عبدا، اللہ نے مجھے پہلے اپنا محتاج غلام بنایا ہے. فوق قدری، میرے اندازے اور عزت سے زیادہ نہ لے جانا. پہلا نمبر میرا بندگی ہے، دوسرا نمبر میرا رسالت ہے، لہذا بندگی کو مقدم رکھنا، رسالت کو نمبر دوم پہ رکھنا. حتیٰ کہ بلے بلے اللہ کے پاک پیغمبر کی بے مثالیت کے نمونے کو حیوانوں نے بھی قبول کر لیا. حضرت محمد کریم کی عاجزی کا اثر حیوانوں پر بھی ہو گیا مگر مشرک پر نہیں ہو سکا. بات یاد آ گئی ایک، اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو چلو محسوس کریں گے تو بھی میں آپ کی جان آج جلدی چھوڑوں گا نہیں. چلو ایسا ہی صحیح، توجہ کریں. سریے کو بھیجا ہے نبی علیہ السلام نے، جاؤ فلاں مقام پہ جہاد کے لیے، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا. جب اللہ کے پاک رسول آتے ہیں لشکر آگے نکل چکا ہے، جب پیچھے سے آتے ہیں تو ایک صحابی اپنے گھوڑے پہ سوار نہیں ہے، نیچے اترا ہوا ہے، مگر گھوڑے کو مار 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 کے گھوڑا بھی تھک چکا ہے اور خود مارنے والا بھی. نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کے بندے خیر ہے تمہیں، یہ حیوان اور انسان کا کوئی مقابلہ چھکتا ہے؟
تو انسان ہے، یہ حیوان ہے، حیوان بیچارے گھوڑے کو کیوں مارتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا حضرت یہ کھانے پہ آئے تو تین تین گھوڑے اس کا مقابلہ کھانے میں نہیں کر سکتے، مگر جب اس پہ چڑھنے کا نمبر آتا ہے تو نامراد نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اگر گھوڑا میرا باپ ہے تو ایک قدم آگے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اتنا ضدی واقعہ ہوا، اس لیے اس کی پٹائی نہ کروں تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے یہ میرا ظلم ہے۔ کہنے لگا یا حضرت اللہ کی قسم ہے ظلم نہیں ہے، کھاتا اتنا ہے، کھاتا کھاتا بس نہیں کرتا، مگر جب بھی اس پہ سواری کرنے کو میں آتا ہوں تو ایک قدم بھی خوشی خوشی نہیں اٹھاتا، اب کیا کروں؟ نبی کریم نے فرمایا بات یہ ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، مگر جب تک فریقین مدعی مدعا علیہ کا بیان نہ لیا جائے فیصلہ اس وقت تک تو نے تو اپنی بات بتا دی ہے، میں نے سن لی، اب یہ گونگا حیوان ہے، گونگی کی رمزیں جاننے والا کون ہے؟ میں تو جانتا نہیں ہوں، اس لیے اندر کے حالات جاننے والا وہ ہے، پردے کی اوٹوں سے سننے اور جاننے والا وہی ذات ہے، لہذا میں معذور ہوں، اس لیے فیصلہ تو میں کر نہیں سکتا، البتہ یہ ہے کہ میاں یہ میرا گھوڑا لے لے اور یہ مجھے ایک، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ تو اس کو مار مار کے اس کے پورے بھی تو نے اتنے موٹے کر دیے، معلوم ہوتا کہ یہ سوج چکا ہے، یہ حیوان چیز ہے۔ میرا اللہ محمد کریم کے اندر رحمت و شفقت کا تقدس اتنا ہے کہ حیوان پہ ظلم ہوتا دیکھ کے بھی برداشت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر زور سے اس کے ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی وہ لگام کھینچ لیتے ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، فرماتے ہیں چل چل لے جا اس کو۔ اللہ نبی کریم کا گھوڑا کمیت گھوڑا تھا، پنج کلیان گھوڑا کہتے ہیں، مت پھلیاں اس کو کہتے ہیں، جید اور صافن کہتے ہیں، تین پاؤں پہ کھڑا ہونے والا، چوتھا پاؤں زمین سے اوپر کھڑا کر کے رکھنے والا، وہ اعلیٰ درجے کا گھوڑا، بے مثال۔ آخر محمد بے مثال تھا تو اس کی سواری بھی بے مثال سواری تھی، مگر شرم کے مارے بیچارہ نیچے بھی دیکھتا تھا، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر کیا کرتا؟ خطرہ تھا کہ نبی کریم ناراض ہو جائیں گے، آپ کی خشمگیری اور ناراضگی کی وجہ سے چپ کر کے خاموش ساتھ کے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں لگام لی، چل دیا۔ نبی کریم فرمایا میرے سامنے چڑھو، اس پہ سواری کرو، وہ چڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام کا گھوڑا تھا، باقی لشکر والے بھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کیا بات ہو گئی، اٹکاؤ کیا پیدا ہو گیا، وہ حیران تھے کہ نبی کریم کے گھوڑے پہ یہ ادنا سا امتی سوار ہے، اور نبی علیہ السلام اس کے پیرے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، جو ہی اللہ کے پیغمبر نے رکاب میں پاؤں ڈالا، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گھوڑا محمد کی انتصار میں تھا۔ اللہ جو ہی اللہ کا پیغمبر اس کے برابر ہوتے ہیں، جو ہی آتے ہیں زین پہ آتے ہیں، صحابی کہتے ہیں انا لوجدناہ لبہرا، اللہ کی قسم جس طرح پانی میں تلوار چلائی جائے کوئی چیز درمیان میں نہیں اٹکتی، کہ ہمارے گھوڑے بھی پیچھے رہ گئے، خود نبی کریم والا گھوڑا بھی پیچھے رہ گیا، اور وہ نہ چلنے والا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ ہمیں وہاں سے پتہ چل گیا حیوان کی طاقت بھی نہیں ہے کہ محمد کی تاثیر کو قبول نہ کرے، اگر محمد کے اثر کو قبول نہیں کیا تو ذلیل قبر چٹ مشرک نے نہیں کیا۔ یہ جو بھی بولے گا محمد کی زبان کے خلاف بولے گا، جو بھی کہے گا محمد کی سیرت کے خلاف کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے اتنا بڑا تقدس کیوں دیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میرے پیغمبر نے تو یہاں تک کہا ہے ان کان للرحمن ولد، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان کریں ان کان للرحمن ولد، او لوگو اگر اللہ نے کوئی اپنا مشیر کوئی بیٹا بنایا ہوتا، ہے تو کوئی نہ، مگر جس طرح تم کہتے ہو کہ فلاں اللہ کا متبنا ہے، پہلے تو بیٹھا تھا نا ادھر، اب میرے سامنے
شاباش. انکان للرحمن والا دونوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کوئی مشیر نہیں بنایا نظام چلانے کے لیے، اللہ نے کوئی وزیر نہیں بنایا نظام کائنات چلانے کے لیے، اللہ کریم نے کوئی متبنہ نہیں بنایا. او مشرکو، اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا بھی صحیح، اگر ہوتا بھی صحیح، فکانا غیری، تو وہ کوئی اور ہوتا، میں پھر بھی نہ ہوتا. کیوں؟ فانا اول العابدین، کیونکہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ محتاج بندہ، میں ہمیشہ بالکل نامختار عاجز بندہ بن کے اللہ کا رہوں. اور عاجزی میرا یہ فخر ہے. العجز فخری، الفقر فخری. یہ بھوکا رہنا مہینہ مہینہ تک میرے گھر کے چولہے میں آگ کا نہ جلنا، اور پیٹ بھوکے رہ کے 14 پیوند چمڑے کے میرے کرتے کے ساتھ لگے ہونا، اور ہر دن بھوکا رہ کے زندگی گزارنا، یہ محمد کا فخر ہے اور ناز ہے. الفقر فخری. اس لیے لوگوں، میرا اصل ناز تو یہ ہے ایک دن میں سیر ہو کے کھا لوں، مہینہ مہینہ بھوکا رہ جاؤں، تب میں اللہ کا شکر پورا حق ادا کر سکتا ہوں. اس لیے بار بار سن لو، اگر کوئی اللہ کریم کے دربار میں متبنہ بیٹا ہوتا تو کوئی اور ہوتا، میں محمد کبھی نہ ہوتا. کیوں؟ میرا تو ذاتی جمال یہ ہے کہ میں بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، سردار بن کے میں محمد نہیں رہنا چاہتا. اس لیے فرماتے ہیں العجز فخری، عاجز ہو کے رہنا میرا ناز اور فخر ہے. معلوم ہوتا ہے شریعت میں جتنا زیادہ عاجزی کرتا جائے گا بندہ، اتنا زیادہ محمد الرسول اللہ کی امت ہونے میں قریب ہوتا جائے گا. ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا صحیح معنی میں امتی بن کے رہوں، تو عاجزی، ضعیفی، کمزوری، اپنی اور تمام کائنات کی ذلت کا جو اعلان زیادہ کرے گا، اتنا ہی اللہ کے دربار میں اس کا شان زیادہ بنتا جائے گا. کیوں؟ امتی بنتا جائے گا محمد پاک کا، اور محمد پاک کے ساتھ امتی ہونے کی نسبت یہی کمال ہے. اس لیے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو محمد الرسول اللہ کی امت میں شامل کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فی اموالنا واہلینا ودیننا ودنیانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.